بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے، جس خالق کائنات نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات ذی وقار محرم الحرام جو ہی آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے بارے میں محفلوں کو قائم کیا جاتا ہے، مجالس کو سجایا جاتا ہے، کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کے اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی محبت کرنے کا انداز ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں صحابہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار کوئی اہل بیت کی شان کو بڑھانے کے لیے صحابہ کی محبت کو کم کرتا ہے، ان کی عظمت اور شان کو، مقام کو کم کرتا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی شان کو بھی بڑھاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی شان کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ویسے بڑھاتے ہیں جیسے قرآن نے بڑھایا، جیسے حدیث نے بڑھایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو گروہ ایسے ہوں گے، ایک نے میری شان میں غلو کر دیا ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، ایک نے میری شان کو کم کر دیا ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نہ تو غلو کرنے والے نہ کمی کرنے والے، ہمارا پیمانہ وہ ہے جو قال اللہ قال الرسول کا پیمانہ ہے، ہمارا پیمانہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا پیمانہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آج 10 محرم ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید کر دیے گئے، یہ وہ مظلوم حسین ہے۔ حضرات ذی وقار ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لے، شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا مظلومانہ شہادت ہوتی ہے یا مجاہدانہ شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا، یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، انہوں نے 22 کافروں کو اپنی تلوار سے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا، یہ مجاہدانہ شہادت ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ ان کے پاس نہ تو خنجر تھا، نہ تلوار تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی دربان تھے۔ سیدنا عثمان کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے، سیدنا حسین کی شہادت کو دیکھے مظلومانہ شہادت بھی ہے اور مجاہدانہ شہادت بھی ہے۔ اور اس شہادت کے اندر ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ عنصر نظر آتا ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں تھے۔ یہاں کربلا میں سیدنا حسین بھی سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا منظر بھی یہاں سمجھ آتا ہے، وہ بھی پانی اور کھانے سے دور تھے، دربان پاس نہیں، مجاہد پاس نہیں، خنجر اور وہ تیر اس طرح کے وسائل نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ تمام کے تمام معاملات سمجھا کے جاتی ہے، اور حق کو جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہوئے جان کی بازی کو لگا دیا، اپنے سر کو
کٹوانا تو برداشت کر لیا۔ حضرات 9 محرم کی ایک بات کر کے بات کو بڑھاتا ہوں۔ جب 9 محرم کا دن طلوع ہوا تھا، کربلا کی سرزمین پہ سیدنا حسین نے سب کو جب جمع کیا، 72 کے 72 قافلے کے لوگوں کو جمع کیا، کہا میری بات سنو مسلم بن عقیل کے بھائیوں، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، آج تم ایسے مجبور اور مظلوم ہو چکے ہو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو آج ہی پلٹ جاؤ۔ اس سے بڑھ کے کہا حسین ابن علی کی اولاد بھی سن لے، اگر تم میں سے بھی کوئی آج واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، ممکن ہے کل جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اگر میدان کربلا میں ابن زیاد کے لشکر نے مجھے یہاں پایا، وہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، وہ مجھے پکڑے گا، وہ مجھے میرے ساتھ جنگ کرے گا، آج جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ حضرات وہاں پہ کسی نے جانے کا ارادہ نہیں کیا، یکزبا ہو کے یہ تہیہ کیا تھا ہم جیئیں گے، حضرت حسین آپ کے ساتھ اسی میدان میں شہید ہوں گے، اسی میدان میں بھاگیں گے نہیں۔ اور ایک بھی ایسا فرد نہیں تھا 72 کے 72 قافلے کے لوگوں میں سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں کھڑا نہ ہوا۔ اور وہاں پہ یہ بھی یاد رکھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور اولاد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو بکر و عمر ہیں، اللہ نے جب حضرت حسن و حسین کے بعد اولاد سے نوازا تو ان کا نام محمد رکھا، ان کا نام ابو بکر رکھا، ان کا نام عمر رکھا۔ آج بھی وہی منظر کربلا کی دھرتی پہ نظر آئے گا، جا کے دیکھے جہاں حضرت حسین کی قبر ہے اس کے ساتھ 2 بھائیوں کی قبریں، جن بھائیوں میں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، اور یہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو بھی پیش کیا۔ اور حضرات ذی وقار شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے، وہ ہمارے ایمان کا معیار بھی ہے، ہماری عقیدتوں کی دھڑکن بھی ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر بھی ہے۔ ان کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ان کی محبت کیسے نکل سکتی ہے جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں، جو میرے حسن و حسین سے بغض کرتا ہے وہ ایسے جیسے مجھ محمد سے بغض رکھتا ہو۔ حضرات اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے جب حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، وہ منظر بھی ہم نے احادیث کی روشنی میں سنا اور دیکھا اور پڑھا ہے۔ ہم ان سے محبت کیوں نہ کرے جن سے محبت عمر فاروق نے کی، جن سے محبت ابو بکر نے کی۔ آج اگر کوئی تبرہ کرے ان صحابہ کے نام کو لے کے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت عمر فاروق کی طرف، حضرت عثمان غنی کی طرف، حضرت امیر معاویہ کی طرف، وہ یہ بات یاد رکھے 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے، اور اس 20 سال میں حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ انہوں نے بلا شراکت بیعت کی ہے، بلا شرط کے بیعت کی ہے۔ جو شرائط لکھی اس میں حکومتی عمل دخل نہیں تھا، اس کے علاوہ حضرت حسن و حسین نے بیعت کی۔ آج اگر کوئی کہے حسن و حسین نے نہیں مانا وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ یہ حسن و حسین کا مقام ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم کسی کا شان بڑھانے کے لیے دوسرے کا شان کم نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھے بعض اوقات ایسے واعظین ہوا کرتے ہیں جو حضرت حسن و حسین اور بالخصوص حضرت حسین کی شہادت کو وہ منظر دیتے ہیں جیسے حضرت حسین
حسین میدان کربلا میں تنے تنہا تھے، اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں، عمر میں چھوٹے تھے، چھوٹے نہیں تھے، ایک کم 60 برس کی عمر میں سیدنا حسین میدان عمل میں تھے، میدان عمل میں کھڑے رہے، مذاکرات بھی جاری رہے۔ ان کی شہادت مظلومانہ شہادت بھی ہے، مجاہدانہ شہادت بھی ہے، عقیدتانہ شہادت بھی ہے، اور اس شہادت کو ہم اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ 10 محرم ہی نہیں، پورے کے پورے سال میں جب بھی حق کی بات ہوگی، جب بھی حق کے لیے کھڑا ہونے کی بات ہوگی، ہمیں حضرت حسین کی یاد آتی رہے گی، حضرت حسین کا پیغام یاد آتا رہے گا، اور یہی پیغام ہم دنیا والوں کو بتاتے رہیں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔